بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تمام پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 خاص اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیرت انگیز نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی بڑا عجیب ہے، کبھی خوشیوں کا سمندر تو کبھی غموں کا طوفان۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہر دروازہ بند لگتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اب تقدیر یہیں رک جائے گی۔ مگر جو اللہ کی حکمت اور تدبیر کو سمجھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں کی آگ میں تپا کر سونے کی طرح خالص بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کچھ خاص اور واضح نشانیاں ضرور عطا فرماتا ہے، ایسے اشارے جو اگر سمجھ میں آ جائیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب اچھا وقت بالکل قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں مٹی کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی پیشین گوئی کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا پھل دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر گہری نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہ راز ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو ہمیشہ یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب زندگی کی کالی راتیں چھا جاتی ہیں، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگیں اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی صبح آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اللہ تمہیں خوبصورت انعام دینے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا اور تم اللہ کی حکمتوں کو بہتر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی
دل کا اچانک سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کب ہونے لگتی ہے اور اندر سے ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ چونکہ جب اللہ کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں ہو اور اچانک تمہارا دل سکون پانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہتے ہو کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طریقہ ہے کہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا یہ مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہاری بہتری اور ترقی کے لیے تھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی، حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہو، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری بہت معمولی سی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی، ایک ایسا موقع مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس بڑی خوشخبری کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن چکا ہوں اور اب میں تمہارے لیے ایک کے بعد ایک آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے کہ تمہارا کرم تم پر اترنے والا ہے۔ آزمائشیں ختم ہونے کی تیسری نشانی، دعاؤں کا پورا اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو دل کو فوراً تسلی ہونے لگتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہیں اور واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ واقعی اس کے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، عام الفاظ پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں
قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی ورد رک جا سکتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے مواقع، ایسے حالات اور لوگ فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانیاں مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جب ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن بہت قریب ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کی زندگی نشیب و فراز سے گزرتی ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے پہلے اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش آتی ہے لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم اکیلے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔